اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے خوبصورت دعا، اور یہ دعا اتنی خوبصورت ہے جس کو سورہ نور کہا گیا ہے، دعائے نور، اور سورہ نور میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگوں کی باتوں میں، ان کے چہروں میں، ان کے فیصلوں میں ایک عجیب سی روشنی ہوتی ہے، ایک ایسی چمک جو کسی چیز کی محتاج نہ ہو، نہ دولت سے یہ چمک ملتی ہے، نہ کسی منصب سے، یہ روشنی دراصل نور ہے، اور یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا خوبصورت عطیہ ہے بندے کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک دعا کی جو آپ خود تعلیم فرماتے ہیں اپنی امت کو، اور یہ ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں اس کے حوالے موجود ہیں، اور یہ دعا دونوں سندوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، اللہم اجعلنی فی قلبی نورا وفی بصری نورا وسمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، میری نظر میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف نور ہی نور فرما۔ یہ دعا صحیح بخاری حدیث نمبر 6316 میں موجود ہے، اور صحیح مسلم یہ حدیث نمبر 763 میں اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف زاویوں سے نور مانگا، ہر جہت سے، کیونکہ انسان کو ہر طرف سے ہر حال میں ہدایت اور روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نور کیا ہے، اور قرآن مجید نے اسے کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اصل نور کا سر چشمہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب بندہ اللہ سے نور مانگتا ہے تو دراصل وہ اس اصل منبع نور سے جڑنے کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر سورہ حدید میں مومنوں کی صفت بیان ہوئی کہ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 57 ہے۔ یہ اس نور کی بات ہے جو قیامت کے دن مومن کے ساتھ ہوگا، اور یہی نور دراصل دنیا میں ایمان عمل صالح، نیک صالح عمل اور تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ تحریم میں مومن کی دعا کچھ اس طرح نقل ہوئی کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل فرما۔ یعنی نور کا جو اصول ہے، اصول نور ایک مسلسل عمل ہے، یہ ایک بار مانگ لینے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحے اسے مکمل کرنے کی دعا سب کو کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین بھی تعلیم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور وہ چیز ہے جو دل میں اترتی ہے اور حق کو باطل سے ممتاز کر دیتی ہے۔ یہ فہم و فراست کی وہ روشنی جو گناہ کے اندھیروں میں انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح سلف کرام فرماتے ہیں کہ جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی انسان کے اندر نور بڑھتا ہے، اور جتنا گناہ بڑھتا ہے اتنا ہی دل تاریک اندھیریوں میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک گناہ گار شخص کو بھی اپنے دل میں ایک بوجھ اور تاریکی محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ اسے بیان نہ کرے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں نور کو دل کی وہ بصیرت قرار دیا جس سے انسان دنیا کی حقیقت اور آخرت کی اہمیت کو صحیح طور پہ دیکھ پاتا ہے۔ یعنی نور صرف چہرے کی چمک نہیں، یہ وہ بصیرت ہے جس سے صحیح اور غلط میں تمیز ہوتی ہے، یہ وہ سکون ہے جو دل کو ملتا ہے، اور یہ روشنی جو قبر کی تاریخ میں بھی تاریخی یعنی اندھیرے میں بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے تو پھر یہ نور حاصل کس طرح کیا جائے، ہم کس طرح اس نور کو حاصل کریں؟ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔ قرآن کو اللہ نے نور مبین فرمایا، پھر تہجد
کی نماز سب سے پیاری نماز جو انسان کے ہر برے وقت کو ٹال دیتی. تیسرا استغفار کرنا، ذکر الہی میں اپنے آپ کو مگن رکھنا. اور پھر اس دعا کی خاصیت فضیلت آج میں آپ کو بتاؤں کہ اگرچہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں نور ہی نور بھر دیتا ہے. اور جب تک وہ اپنے مقام اپنی جگہ کو نہ دیکھ لے تو جب تک اس کو کبھی بھی موت نہیں آئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیکوکار میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں میں نور پیدا فرمائے، ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے کانوں میں نور، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف نور ہی نور عطا فرمائے اور ہمیں مکمل نور سے سرفراز فرمائے، بہرمند فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، نیکوکار میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.